عشق حقیقی اور عشق مجازی کے حوالے سے درس ہوگا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس درس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہر ذی شعور مسلمان خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اس موجودہ زندگی کے علاوہ مذہب اسلام میں کسی اور دنیاوی زندگی کے دیے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا سعادت مندی کی علامت یہی ہے کہ اپنی اس مختصر ترین زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نفس کی اور شیطان کی مخالفت میں گزارا جائے۔ لیکن اس اعتراف کے حقیقت کے باوجود جو انسان ناتواں اور بتقاضۂ بشریت اکثر و بیشتر غفلت کے جانب مائل ہو کر مختلف اسباب کی وجہ سے اپنے لیے ایسے اعمال کا انتخاب کر بیٹھتا ہے کہ جن کے باعث نہ صرف اس کی آخرت سخت خطرے میں پڑ جاتی ہے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی سراسر خسارے میں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ غافل مسلمانوں کی اس بڑی تعداد کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں جس چیز کو ہم نے اپنے لیے پسند کرنے کی حماقت کی ہے اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو سستی اور غفلت اور علم دین سے محرومی کے باعث اپنی غلطی تسلیم کرنے اور باعث ہلاکت اعمال کو نقصان کا سبب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسے بالکل درست بلکہ بعض اوقات تو ان کی ادائیگی کو اپنا کمال تصور کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی کرم نوازی شامل حال نہ ہو تو یہ دوسری قسم کے حضرات عموماً دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو انہیں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو اس نقصان کو محسوس کرتے ہیں اور ہمت اور جرأت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کے سبب بردباری کا اظہار کرتے ہوئے اور اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، تباہی اور ہلاکت کا شکار ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر نیک اعمال بجا لاتے ہیں، جبکہ دوسرے بعض ان افعال و اعمال میں پوشیدہ لذت یا دنیاوی منافع کے نشے میں اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود خود کو حالات کے سپرد کر کے اپنی آخرت اور دنیا والوں کی طرف سے آنکھیں بالکل بند کر لیتے ہیں۔ نتیجتاً ان کا انجام بھی ما قبل مذکورہ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں خسارے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل مجازی عشق و محبت میں گرفتار ہو جانا بھی ہے۔ اگر مجازی عشق و محبت کو بطور مثال سامنے رکھ کر ذکر کردہ اقسام کا جائزہ لیا جائے تو غالباً مذکورہ تمام گفتگو ذرا زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے گی۔ بعض تو معاشرے میں ہونے والے پے در پے عبرتناک واقعات کی وجہ سے اسے اپنے لیے زبردست نقصان کا خسارے کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو وسعت ذہنی سے محروم ہونے کی بنا پر اسے درست بلکہ صحیح بلکہ عبادت کا نام دیتے ہیں، اور بطور دلیل کسی آوارہ ذہن کا تخلیق کردہ یہ شعر خود کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کسی آوارہ شاعر نے کہا تھا، پیار کرنا تو ایک عبادت ہے، پیار کرنا کوئی گناہ تو نہیں۔ یہ پریشان حال گروہ کسی بھی صورت میں اسے غلط و خلافت شرع باعث ہلاکت کا تسلیم کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا، بلکہ جن سے مخالفت کو اپنی طرف مائل کر لینا ان کے نزدیک ایک بہت بڑا کارنامہ لائق تحسین امر ہے۔ نتیجتاً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شامل حال نہ ہو تو ایسے لوگ عموماً دنیا والوں کے لیے باعث عبرت بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس میٹھے زہر کو پیتے پیتے کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم خاص ان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا تو اسی حالت میں دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔
بعد وہ کہ اسے ایک برے فعل تصور کر کے اور اس کے نقصانات کا اندازہ لگا کر توبہ کی توفیق حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ اکثر اس فعل کبھی کی آفات جاننے کے باوجود حصول لذت اور نفسانی خواہشات کی شدت کے باعث جان چھڑانے کی ہمت سے خود کو خالی پاتے ہیں۔ بطور نتیجہ ان کا انجام بھی ذکر کردہ پریشان اور عبرت ناک والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اقسام کے بارے میں گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں بھی اپنے بارے میں خوب ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ ہمارا تعلق بھی مذکورہ اقسام میں بیان کرتا ان حضرات سے تو نہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی دنیا کے لیے نشان عبرت بن جانے اور ایمان کے برباد ہو جانے کے سلسلے میں خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب اور قلبی زبانی اقرار کی صورت میں حاصل ہو تو پھر ہمارے مخلصانہ مشورے کے مطابق اس میٹھے زہر سے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کیجیے، اس سے پہلے کہ آپ واپس آنا چاہیں لیکن آپ کو واپسی کا راستہ نہ ملے اور پھر شدید غم پچھتاوے سے آپ کا مقدر بن کر دنیا میں بے سکونی اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب عظیم واقع ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا